تو ماں کا ہم پر، ماں تو ماں کا ہم پر کتنا بڑا احسان کہ تیری ماں نہ روٹھے کبھی تیری ماں نہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی یہ آیات کچھ سورت آل عمران کی ہیں، کچھ آیات سورہ مریم کی ہیں۔ خداوند کریم نے عرش الہی سے، لوح محفوظ سے کلام پاک نازل فرمایا۔ دنیا کی تمام چیزوں سے اعلیٰ، عرفہ، اونچا، بلند، سربلند شان والا اللہ کا کلام ہے۔ میری تمہاری سمجھ میں آج تک رب کی ذات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا کلام کیسے سمجھ آئے گا؟ جس نے پیدا کیا وہ سمجھ میں نہیں آیا، جس نے دو آنکھیں دی وہ سمجھ میں نہیں آیا، جس پروردگار نے بولنے کے لیے منہ میں زبان دی وہ سمجھ میں نہیں آیا، جس نے سونگنے کے لیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا وہ سمجھ میں نہیں آیا، 360 جوڑ کر جس نے تیرا اچھا خاصا خوبصورت جوان بنایا تیری سمجھ میں آج تک وہ نہ آیا، جس نے تجھے بیوی دی، بچے دیے، مال دیا، اولاد دی، مکان دیا، دکان دی، کرسی دی، دفتر دیا، تیری سمجھ میں آج تک وہ نہ آیا۔ جب خدا کی ذات تیری سمجھ میں نہیں آئی تو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سمجھے گا؟ تیری سمجھ میں تو پتھر کی پوجا آ سکتی ہے، درخت کی پوجا آ سکتی ہے، قبر کی پوجا آ سکتی ہے، کسی ننگ دڑنگ کی پوجا تیری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ساری زندگی جس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو حاجت روا مان سکتا ہے، خدا کو نہیں مانتا۔ چونکہ اللہ کی ذات ہماری رگوں سے واقف تھی، اس نے جو ہمیں بنایا، اس لیے اس نے ان سب بیماریوں کا علاج قرآن میں ذکر فرما دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ میں قسم کھا کے تمہارے سامنے یہ کہتا ہوں، کوئی نبی اس نیت سے نہیں اللہ نے بھیجا کہ لوگوں کو ہل چلانا جا کے سکھا کے آ، کارخانے چلانے لوگوں کو سکھا کے آ، مارکیٹ اور بازار کا دھندا کرنا سمجھا کے آ، زمینوں میں طرح طرح کی چیزوں کی کاشت کرنا سمجھا کے آ، بلکہ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر اللہ والا اپنے ساتھ اللہ کا ایک پیغام لے کر آیا، اور وہ یہ کہ جاؤ پوری دنیا کو یہ بتاؤ اس ذرے ذرے کا مالک میں ہوں اور کوئی نہیں۔
اس پوری دنیا کو جا کے سمجھا دو اتنا بڑا سمندر ہے، پر اللہ کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے قطرہ قطرہ میرا بنایا ہوا ہے اور کسی کا ساجھا نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ بڑے بڑے بلند پہاڑ دیکھو، ایک کنکر بھی کسی کی بنائی ہوئی نہیں، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے یہ سارے پہاڑ میں نے بنائے۔ طرح طرح کے درخت دیکھو، سبزیاں ترکاریاں پھل دیکھو، ایک ایک درخت کے پتے کی رنگت دیکھو، پھولوں کی رنگت دیکھ کر تعجب میں پڑتے ہو گلاب کا کیسا پھول ہے، رابیل کا کیسا پھول ہے، چمیلی کا کیسا پھول ہے، رات کی رانی کا کیسا پھول ہے، اور فلاں کیسا پھول ہے۔ پھول دیکھنا تیری عقل میں آ گیا اور پھول بنانے والا آج تک نہیں آیا۔ بڑی بڑی خوبصورت عورتیں دیکھ کر تیری جان نکل جاتی ہے، کیسی آنکھیں، کیسا چہرہ، کیسا ناک، کیسا قد و قامت، کیسا بدن، کیسے ہاتھ، کیسے پیر، کیسی چال، کیسی رفتار، کیسی ٹور، اور یہ تیرے دماغ میں کبھی نہیں آیا کہ یہ سارے کا سارا لاش کا مجسمہ بنایا کس نے؟ اس لیے فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ فرمایا ساری کائنات میری، سارا نظام میرا، اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے میں نے تھام رکھا ہے، ستاروں کا نظام میرا، چاند کا نظام میرا، سورج کا نظام میرا، چاند کا نظام میرا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ رات کا اندھیرا میں نے پیدا کیا، چاند کو روشنی میں نے بخشی، سورج کو تابانی میں نے دی، دن کو اجالا میں نے دیا، یہ تمام کا تمام نظام میرا پیدا کرتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ مجھے اپنی پاک ذات کی قسم ہے یہ تمام کا تمام نظام بنانے میں، چلانے میں، نبھانے میں کوئی بھی تن کا برابر میرا شریک نہیں۔ ہر نبی نے مار کھائی، ہر پیغمبر نے اپنے اپنے مقام پہ بڑے بڑے پتھر کھائے۔ منہ سے کہنا آسان ہے، بھگتانا بڑا مشکل ہے۔ ایک اللہ کے نبی نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ 2 مہینہ نہیں، 950 سال پتھر کھائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام صبح جا کر اللہ کا نام لینا بازار میں شروع کرتے، لوگ اتنے پتھر مارتے تھے کہ نوح علیہ السلام سر تک چھپ جاتا تھا۔ تم تو 2 رکعت نماز پڑھ کر بعض مرتبہ جنت کے ٹھیکیدار بن جاتے ہو، جاؤ جنت کی قیمت انبیاء علیہ السلام کی قبروں سے پوچھ کے آؤ، تمہارا کیا خرچ ہوا ہے؟ اور اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود شام کو نوح علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کے روتے ہیں، الہی معاف کر دے، تیری توحید کو لوگوں تک پہنچانے کا کام مجھ سے پورا نہ ہوا۔ سارا بدن زخمی، مستقل کیسٹ ملے گی طوفان نوح کے نام سے، آپ کو پتا چلے گا اس اللہ کے پیغمبر نے کتنے دنوں مار کھائی ہے۔ ہر نبی آیا اپنے اپنے وقت میں اللہ کی توحید پہنچائی، پیغام پہنچایا، مار کھا کھا کے چلا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ میاں نے اپنی قدرت کا کرشمہ اور تماشا لوگوں کو دکھایا۔ کبھی لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہ بیٹھ جائے، ماں یہ نہ کہے بچے میں بناتی ہوں، باپ یہ نہ کہے کہ جی میرے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اذ قالت امرأة عمران، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک
انی نذرت لک. مریم علیہ السلام کی والدہ کے پاس اولاد کوئی نہیں، بڑی اولاد کی تمنا ہے، جستجو ہے، آرزو ہے، حسرت ہے، اولاد ہونی چاہیے، گود آباد ہونی چاہیے، جھولی بھرنی چاہیے. لیکن یاد رکھو، قرآن پڑھ کے دیکھو، مریم علیہ السلام کی اماں پتھروں کو پوجنے نہیں جاتی، مندروں میں نہیں جاتی، گردواروں میں نہیں جاتی، گرجا گھروں میں نہیں جاتی، کسی قبر پہ جا کے متھا نہیں ٹیکتی. کہتی ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک. مولا میرے، مجھے امید ہوئی، مجھے حمل کا شبہ ہو گیا، میں امید سے ہو گئی. پروردگار، میں تجھ سے ایک وعدہ کرتی ہوں، میں تیری نظر مانتی ہوں، میں تیری منت مانتی ہوں، میں تیری منوتی مانتی ہوں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں. ربی انی نذرت لک. میرے رب، میں کسی بابے کی نظر نہیں مانتی، میں کسی غوث کی نظر نہیں مانتی، میں کسی کتب کی نظر نہیں مانتی، میں کسی داتا کی نظر نہیں مانتی. میں پرانے نئے پہلے بہت پرانے کے قبروں والوں کی منت تو میں تب مانوں جب وہ رب ہو. اگر وہ رب ہوتے ان کی موت نہ آتی. مولا، میں اتنی کملی نہیں جو خود مر جائیں میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود بیمار پڑ جائیں میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود مریدوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے کچھ دے کے جائے گا میں ان کی نظر کیسے مانوں. جو خود بیمار پڑے مریدوں کو حکم دے، ڈاکٹروں کو لاؤ، حکیموں کو لاؤ، طبیبوں کو لاؤ، مجھے بڑے اسپتال میں لے کے چلو. مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے جو خود مجبور ہو میں اس کی نظر کیوں مانوں. فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک. میرے مولا، میں تیری منت مانتی ہوں، تیری نظر مانتی ہوں، تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، تجھ سے اقرار کرتی ہوں، تو ہی سارے جان کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، میرے باپ باپ کا بھی رب ہے، میری اولاد کا بھی رب ہے، دونوں سارے جانوں کا خالق تو، مالک تو، پالنے والا تو، چلانے والا تو، تیرے سوا کوئی نہیں. ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی، تیرے بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، وہاں وہ جھاڑو دیا کرے گا. آج کل تو ہر جوڑا دعا مانگتا ہے یا اللہ بیٹا دے، اسے کالج پڑھاویں گے، پھر وہ افسر بنے گا، پھر وہ لوگوں کے لہو پیا کرے گا، بچا ہوا ہم بھی پیا کریں گے. میں تم سے اگر قسم دے کے پوچھ لوں تو میرے خیال میں تو کوئی نکلے گا نہیں. قسم کھا کے مسجد میں کھڑا کر کے اگر پوچھوں کسی نے اللہ سے یہ عہدہ کیا اللہ بیٹا دے، میں قرآن پڑھاؤں گا، حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، مسجد کی خدمت کرنے کے لیے مسجد میں چھوڑ دوں گا، تیرے دربار کا اردلی بنا دوں گا، ایلچی بنا دوں گا، مولا تیرے در کا غلام بنا دوں گا. فرمایا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی. پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ تو نہیں ڈالا، تیرے نام پہ وقف کر دوں گی. اور پھر آگے دعا کرتی ہے. یہی انبیاء کا طریقہ ہے، یہی نبیوں کا طریقہ ہے، اس کے نام پہ کر بھی صحیح اور قبولیت کی دعا بھی مانگ. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کہتی اب اگر تو نامنظور کر دے تو میں تیرا کیا بگاڑ لوں گی.
ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میرے مولا تو 500 سال کی کسی کی عبادت رد کر دے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سارے جان میں راج تیرا، ملک تیرا، قدرت تیری، نظام تیرا، ہر چیز پہ اختیار تیرا. فتقبل منی، میرے مولا قبول فرما، انک انت السمیع العلیم. جو میں نے وعدہ کیا، جو میں زبان سے کہہ رہی ہوں، تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، میرے دل کے ارمانوں کو دیکھ بھی رہا ہے، میرے دل کے حسرتوں سے واقف ہے، میری تمناؤں سے واقف ہے، میری آرزوؤں سے واقف ہے، میرے دل میں جو ارمان انگڑائیاں لے رہے ہیں تو ساری جانتا ہے. فلما وضعت، جب پیدا ہوئی تو خیال تھا مریم علیہ السلام کی ماں کا کہ لڑکا پیدا ہوگا، جب پیدا ہوئی تو لڑکی ہو گئی. قالت ربی انی، میرے مولا یہ تو بچی پیدا ہوئی. ذرا طبیعت میں گھبراہٹ آیا، اس بچی کو بیت المقدس میں کیا کروں گی، یہ ماں جھاڑو کیسے لگائے گی، یہ بے پرد کیسے پھرے گی، یہ کیسے اپنا دامن بچائے گی. پریشان ہوئی مریم علیہ السلام کی ماں. آواز آئی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مریم کی ماں جب تو نے اس کو میرے حوالے کر دیا، یہ میری ہے، بیت المقدس میں میں اسی کی وجہ سے تو 4 چاند لگاؤں گا، اور میں خدا اعلان کرتا ہوں یہ ہزاروں نہیں لاکھوں مردوں سے بہتر ہے. اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ قرآن پڑھ لیا کرو کبھی. پیدا ہوئی، گھر میں چرچا ہوا کہ اس کا نام کیا رکھیں. آواز آئی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. اللہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کا نام امی جان رکھے گی، ابا جان رکھیں گے، دادی رکھے گی، نانی رکھے گی، اس بچی کا نام میں خدا خود رکھوں گا. رکھ دیا میں نے، اس کو بھی میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اس کی اولاد کو بھی میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں. مریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ سیانی ہو گئی، قروب البلوغ ہو گئی. زکریا علیہ السلام پیغمبر خالو ہیں، ماسڑ لگتے ہیں رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے. مریم علیہ السلام کی اماں نے یہ نہ سوچا کہ چلو یہ لڑکی کیا کرے گی وہاں، کوئی اور اللہ لڑکا کبھی دے گا پھر دیکھی جائے گی. وعدہ تو ہے پر وعدے کے مطابق لڑکا تو نہ ہوا نا. ہم لوگ بھی منت ماننے میں دیر نہیں لگاتے، مصیبت آتی ہے پریشانی میں منت ضرور مان لیتے ہیں پر پورا کون کرے. وہ ایک آدمی ریاست بھاگلپور کے علاقے میں کھجور بہت لمبی تھی، اوپر چڑھ گیا کھجوریں اتارنے، کمر میں رسا ڈال کر کمند جسے کہتے ہیں، اوپر ہی ہو رسا ٹوٹ گیا. زمین کی طرف جھانک کے دیکھا تو جہنم دکھائی دیا. تو کہنے لگا یا اللہ خیریت سے نیچے اتر جاؤں، 100 روپیہ تیرے نام پہ صدقہ کروں گا. تھوڑا سا نیچے اترا، زمین نظر آنے لگ گئی، کہنے لگا 90 دوں گا. اور تھوڑا سا نیچے کو آیا، کہنے لگا 80 دوں گا. اور نیچے کو آیا 70 دوں گا. جب بالکل زمین پہ آ کہنے لگا میں تو ٹکا بھی نہیں دیتا، میں خود اترا ہوں، مجھے کسی نے پکڑ کے تھوڑے اتارا ہے. یہاں یہی حال ہے. اللہ کے نام کی اگر اصل تو کوئی نظر ماننے گا نہیں، اللہ کو کوئی طاقتور ماننے تو اس کی نظر ماننے. فلاں جگہ جا کر کے جھنڈ اترواؤں گا، فلاں جگہ جا کر کے بکرا دوں گا، فلاں جگہ جا کر کے دیگ لگاؤں گا. بچے کو ذرا سا بخار ہوا نہیں اور ماں کا چہرہ بگڑا نہیں. میں آخیا نا داتا دی دیگ دینی ہے، یہ بیمار نہ ہوئے تو کی کرے. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کی والدہ نے وعدہ پورا کیا.
زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا، بیت المقدس میں رہنے لگی، ایک کوٹھڑی میں بیٹھ کر عبادت کی کرتی تھی ہر وقت۔ قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام ایک دن اپنی بھتیجی بھانجی کے قریب آئے، دروازہ کھولا کوٹھڑی کا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ زکریا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ان پھلوں کی موسم نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغوں میں نہیں، سمو نہیں، موسم نہیں، مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے۔ زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے، بھئی یہ پھل اس وقت باغوں میں نہیں اترتے، کبھی زندگی میں آئے نہیں، 100 سال کی میری عمر ہو گئی، 120 سال میں عمر گزار بیٹھا ہوں، آم کی اب موسم نہیں ہے، مالٹے کی اب موسم نہیں ہے، انگور کا موسم نہیں ہے، اور یہ تازے تازے اس کے سامنے کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام سے زکریا علیہ السلام نے پوچھا، وجد عندہا رزقا، فرمایا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم ان پھلوں کا موسم نہیں، اس فروٹ کا موسم نہیں، ان کا اب کوئی بازاروں میں حساب و کتاب نہیں، یہ کہاں انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی ہیں، خالو جان اور زکریا علیہ السلام اور تاج نبوت اوڑھنے والے، او اللہ کے نبی، او اللہ کے پیغمبر، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، قالت ہوا من عند اللہ، اللہ پاک جب دینے پہ آئے، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے، موسم کا، فصل کا، بہار کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے حساب و کتاب کی کوئی ضرورت نہیں، فصل کی کوئی حاجت نہیں، موسم کا کوئی ہو یا نہ ہو، اس کی قدرت ہر وقت سب کچھ کر سکتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کی اس وقت میں 120 سال عمر ہے۔ مفسرین نے لکھا جس وقت یہ قصہ پیش آیا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، 120 سال عمر ہوگی زکریا علیہ السلام کی، اور 96 سال 4 کم 100 سال بیوی کی عمر ہو گئی۔ 120 سال زکریا علیہ السلام کی اور گھر والی کی عمر 4 کم 100 سال۔ اللہ اللہ، میں تمہیں قرآن اٹھا کے دیتا ہوں، زکریا علیہ السلام کبھی کسی قبر پہ نہیں گیا، 120 سال میں کبھی کہیں پوجا کرنے نہیں گیا۔ زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی تھڑک گئی کہ اگر تو بے موسم پھل، بغیر فصل کے فروٹ پھل مریم علیہ السلام کو دے سکتا ہے تو عمر تو میری بھی چلی گئی، میری بیوی کی بھی چلی گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے وہیں کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی، پھیلائی اس کے سامنے۔ قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ میری مولا اگر مریم علیہ السلام کو بغیر موسم پھل مل سکتے ہیں، موسم میری بھی گزر گئی، جوانی گھر والی کی گزر گئی۔ سورت مریم کے شروع میں قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ مولا میرے بال سفید ہو گئے، کمزوری میں سر ہلنے لگا، میری ہڈیوں کا گدا ختم ہو گیا،
जवानी चली गई, हाथ पैर मेरे हिलने लग गए, बीवी की उम्र बीत गई, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, मैं भी बूढ़ा, घर वाली भी बूढ़ी, पर मेरे रब तेरी कुदरत तो बूढ़ी नहीं है। हम खत्म हो गए, तेरी कुदरत खत्म नहीं हो सकती। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। मैं तेरी हुजूर में झोली फैलाता हूँ, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, मैं तुझसे खैरात मांगता हूँ, मैं अपने दिल का अरमान मांगता हूँ, अपने दिल की हसरत मांगता हूँ, मैं अपनी तमन्ना का तुझसे सवाल करता हूँ, मेरी भी झोली भर दे। उसके यहाँ क्या देर थी, 120 साल तो दिया नहीं, और आज इस मौके पे जो अल्लाह के हुजूर में झोली फैला दी और मौला से जो मांगा, फौरन आवाज आई, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम। लो जाओ, फिर जब तुमने हमारी हुजूर में झोली फैला दी और मेरी कुदरत का वास्ता देकर के मांगा, जा मैंने तुझे बेटा दे दिया, जा मैंने तुझे औलाद अता कर दी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, मुबारक हो। बीवी कहने लगी, काहे की? उन्होंने कहा, अपने को अल्लाह बच्चा देगा। कुरान करीम में है, औरतों की आदत है जब ताज्जुब की कोई बात सुने ना तो मुंह पे यूं करती है, मुंह पे यूं करती है। ताज्जुब की कोई बात हो तो औरत मुंह पे हाथ रखती है यूं। कुरान ने उसको भी जिक्र किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी कहने लगी, अब मिलेगा, तुझे किसी ने यूं ही कह दिया होगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, नहीं नहीं, वैसे कैसे ने नहीं कहा, वो उसने कहा है जो सबको देता है। अल्लाह मियां ने फरमाया देगा। वो कहने लगी, मुंह में मेरे दांत नहीं रहे, पेट में मेरी आंतें सही नहीं रही, खांस खांस के बोरी हो जाती हूं, न खाना हजम न पीना हजम, बुढ़ेपे में सर सफेद हो गया, सब कुछ गुजर गया। अब फरमाया, कुदरत यूं ही तो कहती है कि जब कोई कुछ ना कर सके मैं उस वक्त करके दिखाऊंगा। चलो, बीवी भी खुश हो गई, नबी की बात पर यकीन करती थी। फिर आवाज आई, ज़करिया चलो, तेरी बीवी को शायद दिल्ला यकीन आए, हम उस बच्चे का नाम भी बताते हैं। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। हमने उस बच्चे का नाम भी रख दिया यहया अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने बच्चा दे दिया, पैगंबर बनकर आया, नबी रसूल बनकर आया, पैगंबर का बेटा है। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ों में रहती थी, नहाने के लिए, गुस्ल करने के लिए। नबी रसूल बनकर आया, पैगंबर का बेटा है। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ों में रहती थी, नहाने के लिए, गुस्ल करने के लिए। एक पहाड़ के आड़ में जाकर पानी साथ ले गई, वहां बैठ के गुस्ल करने लगी। क्या क्या चीजें मैं तुम्हें समझाऊं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अब्बा हजरत अब्दुल्ला से लेकर अब और चीजें मेरे जहन में आती जाएंगी। ये भी तो कुदरत का निजाम है ना कि हुजूर के वालिद का नाम अब्दुल्ला क्यों है। इसलिए नाम वो रखा नबी के बाप का, अल्लाह का बंदा, अल्लाह के बंदे के खून से नबी पैदा होगा, इसलिए तुम मेरे नबी को कुछ और ना कहना। नबी की मां का नाम आमना अल्लाह ने रखा, इसलिए इस घर से कयामत तक के लिए अमन आएगा। तुमने इन चीजों को क्यों सोचना, तुम्हें तो उससे फुर्सत नहीं है। कभी बीडी का इलेक्शन आ गया, कभी चेयरमैन का इलेक्शन आ गया, कभी एमएलए का, कभी सूबे का। कल परसों फिर कई लोग आए, दुआ कर दे,
फलाना चेयरमैन बन जाए। मैंने कहा ये दुआ का काम नहीं है, ये बदमाशी का काम है। जितनी ज्यादा बदमाशी करोगे उतने कामयाब हो जाओगे। बेचारे आ जाते हैं ना कभी अकीदा करके। अर्ज कर रहा था कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर्दा करके नहाने बैठी, गुस्ल करने के लिए कपड़े उतार के बैठ गई। यूं जो इरादा किया गुस्ल करने का, पानी ऊपर डालने का, देखती क्या है, एक सामने से आदमी आ रहा है, आदमी आ रहा है तेजी से, और आकर बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। मरियम अलैहिस्सलाम, जिसकी बताओ माँ ऐसी थी, बेटी कैसी होगी, जान निकल गई मरियम अलैहिस्सलाम की, हया के मारे, गैरत के मारे। अब क्या बनेगी? इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबन फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। मैंने जिब्रील को मर्द बना करके भेजा, आदमी की शक्ल में भेजा। मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाकर खड़ा हो गया। उधर मरियम अलैहिस्सलाम ने भी देख लिया। सियानी औरत का काम होता है। कहने लगी क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंता तक़िया। ओ आने वाले, ओ जड़े, ओ मर्दे, ओ अल्लाह वाले, मैं तुझसे अपने रब की पनाह मांगती हूँ, तेरे शर से पनाह मांगती हूँ, तेरी छेड़खानी से पनाह मांगती हूँ, तेरी शरारतों से पनाह मांगती हूँ, तेरी बदनीति से पनाह मांगती हूँ, तेरी हरकतों से अपने अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, अपने रब की ओट मांगती हूँ, उसी की पनाह में आती हूँ। मिनका इन कुंता तक़िया। और वैसे तू नेक आदमी मालूम होता है। समझदार औरतें अगर कहीं इस तरीके से रास्ते में फंस जाए तो वो यूं ही कहा करती है, तू शरीफा दा पुत्र मालूम होंदा है, तो आप भी शरीफ है, तेरा प्यो भी शरीफ है, तेरा दादा भी शरीफ है, किसी शरीफ खानदान दा पुत्र मालूम होंदा है पुत्रा। ओदा मतलब ये होंदा कि तू मैनू गैर नजर ना तकी, बना भी रब की मांगी, किसी को नहीं पुकारा। मरियम अलैहिस्सलाम ने कोई वली, कोई कुतुब, कोई गौस, कोई पीर, कोई पैगंबर आकर मेरी यहाँ पहाड़ में हिफाजत कर ही नहीं सकता। हजरत मरियम जानती थी सब उसके मोहताज हैं, मेरा कोई नहीं संभाला दे सकता। फरमाया क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंता तक़िया। तू अच्छा आदमी मालूम होता है, मैं रब की पनाह मांगती हूँ। उधर से वो मर्द बोल उठा और कहने लगा, मरियम डरना, खौफ ना कर, परेशान ना हो, इज्जत के मामले में डरना, आबरू के मामले में डरना, अपनी जवानी के बारे में डरना, अपने हुस्न के बारे में डरना, अपने जमाल के बारे में खौफ ना खा। क़ाला इन्नमा अना रसूल रब्बिक। ऐ मरियम, मैं जड़ा नहीं, मैं मर्द नहीं, मैं बंदा नहीं, मैं इंसान नहीं, आदमी नहीं, क्यों डरती हो? डर ना कर, खौफ ना कर। अना रसूल रब्बिक, मैं अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूं, मैं तो फरिश्ता हूं। फरिश्ता है? जी हाँ, मैं फरिश्ता हूं, अल्लाह का भेजा हुआ। क्यों आया? तेरा क्या काम यहां? मैं नहाने बैठी हूं, तू क्यों आया? किस लिए तू आ गया? देखो मरियम अलैहिस्सलाम इतने बड़े अच्छे आदमी की बेटी और नबी की माँ, और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी की माँ, उसे भी ये पता नहीं आने वाला कौन है। यहाँ बेचारे ये हमारे जाहिलों को गुमराह करने वाले, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए, आमीन कहो। कहते हैं जी कब्र पे चिड़ा बैठ जाए या चिड़ी बैठ जाए, उनको पता चल जाता है हमारी कब्र पे चिड़ा बैठा या चिड़ी बैठी। बल्ले हो तेरे शेरा, मरण के बाद भी सुझाने तो नहीं आता।
اجے بھی پتا کر لینا میری قبر تے بندہ کھڑا یا عورت کھڑی ہے. میں نے ایک مولوی سے ایک دن مسئلہ پوچھا جان کر، پرانے زمانے کی بات ہے. میں نے کہا حضرت قبرستان میں عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ کہنے لگے وہ بوڑھی عورت جا سکتی ہے، جوان عورت کا جانا ٹھیک نہیں. میں نے کہا کیوں؟ تمہاری قبروں کے مردے اجے بھی باز نہیں آئے؟ اچھا جوان عورت نہیں جا سکتی، بوڑھی عورت جا سکتی ہے. میں نے کہا جوان نو پہچان دے رہا جی کون ان کو سمجھائے؟ فرمایا قال انما انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تو کس لیے آیا؟ کہتا لِأَحْبَلَ کی غلاما زکیہ، میں ایک بچے کی تجھے بشارت دینے آیا ہوں، تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا. مریم علیہ السلام کی جان نکل گئی. اچھا فرمانے لگی قالت أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ نعوذ باللہ بدکارا میں نہیں، شادی میری نہیں ہوئی، میں کوئی اوباش عورت نہیں، میں بازاری لڑکی نہیں، مجھے کسی نے چھوا نہیں، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اللہ کی پناہ میں بدکارا نہیں، میں بازاری عورت نہیں، مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اسی فرشتے نے آگے فرما دیا قال کذالک، جب رب چاہے گا تو اسی طرح ہو جائے گا. وہ باپ کا محتاج نہیں، کسی کا بھی وہ محتاج نہیں. اللہ الصمد اس کی بے نیاز ذات ہے. لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کے ماں باپ کوئی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں اللہ پاک کا. قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس رحمتا منا وکان امرا مقضیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پیٹ میں اتنی دیر میں احساس ہو گیا گویا میرے پیٹ میں کوئی شے ہے. اسے کیا دیر ہے؟ جب وہ چاہے 2 منٹ میں پیدا کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو امام مالک ماں کے پیٹ میں 2.5 برس تک بیٹھے رہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ جو پیدا ہوئے منہ میں دانت بھی جمے ہوئے تھے، اچھا خاصا تکڑا تھا. اس کی مرضی ہے. حضرت مریم علیہ السلام علیحدہ چھپ کر تنہائی میں نہانے کے لیے غسل کے لیے آئی تھی، اور اب یہ معاملہ ہو گیا. کپڑے پہن کر گھر جانے کے لیے دل نہیں کرتا، شرم کی ماری، غیرت کی ماری، کہاں جاؤں کیا کروں. آخر پیغمبر کی اماں ہے، حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور میری اماں حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا علیہ السلام تک، درمیان میں جتنے مرد آئے، جتنی عورتیں آئی، حضور نے فرمایا میں اپنے مالک کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے بھی 1000 آئے، 100 آئے، جتنے بھی مرد عورت بیچ میں آئے، کبھی کسی کے دل سے برائی کا ارادہ بھی نہیں گزرا. نبیوں کا نسب اتنا پاک ہوتا ہے. قسم کھائی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کتنی حیا والی، کتنی غیرت والی، کتنی شرم والی، اور مڑ کے گھر نہیں جانے کو دل کرتا. کیا بتاؤں کسی کو جا کر کیا کہوں. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پیٹ میں احساس ہو گیا میرے پیٹ میں کوئی شے ہے.
اور زیادہ پہاڑوں کی طرف نکل گئی، کہیں رول کے مر جاؤں گی، مجھے کوئی جانور کھا جائے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، میری موت آ جائے، دنیا کیا کہے گی؟ یہ اللہ اللہ کرنے والی کا حال ہے۔ کتنا پاس ہے حضرت مریم علیہ السلام کو، میری وجہ سے ولی بدنام نہ ہو، میری وجہ سے عابد و زاہد بدنام نہ ہو، میری وجہ سے اللہ اللہ کرنے والے بدنام ہوں گے، میری وجہ سے نیک پارسا لوگ بدنام ہوں گے، میں مر جاؤں، کوئی جانور مجھے کھا جائے، بگیاڑ مجھے کھا جائے، شیر چیتا مجھے کھا کے ختم کر دے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، میں مر جاؤں، اللہ کے ولی بدنام ہونے سے بچ جائیں گے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، قرآن بدنام ہو رہا ہے؟ مسجد میں آدمی نہیں، جس دربار میں جاؤ ہزاروں سجدے میں پڑے، ڈھولک بج رہی ہے، تنک 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 تنک، اور کئی بدماش ناچ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا کہنا جس سے پوچھو گے کہ یہ سارے کے سارے ولی ہیں، کس نے تمہیں بتلا دیا کہ یہ ولی ہیں؟ شان اولیاء کرام سے نام سے میری کیسٹ ملے گی، ولیوں کی شان بھی سن کر دیکھو۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا عدل کرتا تھر تھر کمبن، عدل کرتا تھر تھر کمبن، اونچیا شان والے ہوں، فضل کرتا بخش جاون، میں جے مکالے ہوں، مولا عدل کرے تو میرا کہاں ٹھکانا ہے، تیرے فضل کے بغیر میری نجات نہیں۔ سارے ہی روتے رہے، بابا بلے شاہ سب کا جو رحمت اللہ علیہ، یہ تو اچھے لوگ تھے، بعد میں لوگوں نے جو کاروبار بنا لیا وہ کیا کرے قبر میں سے نکل کر، وہ تو اتنے مجبور ہے قبر سے نکل کر ان کو بھی نہیں دھکا دے سکتے، چلا یہاں کیوں بیٹھے ہو میری قبر پہ۔ فرماتے ہیں علم نہ لو اشراف نہیں ہوں دے، علم نہ لو، علم نہ لو اشراف نہیں ہوں دے، جڑے ہوں دے ذات کمینے، علم نہ لو اشراف نہیں ہوں دے، جڑے ہوں دے ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہون مال خزینے، اور بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ اللہ والا کہتا ہے مدینے میں ہزاروں منافق مر گئے، جنت نے لب دی۔ مریم علیہ السلام تشریف فرمائے، پہاڑ میں بیٹھی ہے، رو رہی ہے، زمین پھٹ جائے، مجھے نگل جائے، مجھے لقمہ بنا کر لے جائے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، کوئی جانور درندہ کہ مجھے کھا جائے، میں کہاں جاؤں؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، مولا میری موت آ جائے، میں بھول جاؤں لوگوں کو، میرا حال اچھا نہیں رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کا درد ہو گیا حضرت مریم علیہ السلام کو، اور اوٹ میں چلی گئی اور پہاڑ میں چلی گئی، کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ دیکھے، الہی کس کو بلاؤں؟ دائی کوئی نہیں، عورت پاس کوئی نہیں، نرس کوئی نہیں، ڈاکٹر کوئی نہیں،
قریب کا نہیں دور کا نہیں. مولا آواز آتی ہے مریم گھبرانا, یہ سارا نظام میرے ذمے ہے, سارا نظام میرے ذمے ہے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, اپنی تقدیس کی ماری, چونکہ عبادت گزار مائی تھی پھر بھی شرم کی ماری عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے بیٹھی ہے. پیاس لگ گئی, بھوک لگ گئی, مولا کہاں جاؤں, پانی یہاں کہاں ہے, چلا میرے سے نہیں جاتا, ہلا نہیں جاتا میرے سے, کھانے کا پاس کچھ نہیں ہے, پینے کا کچھ نہیں ہے. فرمایا میری بندی مریم جو ذات بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے اور دائیوں کے بغیر اور ڈاکٹروں اور نرسوں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے, وہ تیرے یہاں بیٹھے بیٹھے تیرے کھانے پینے کا انتظام بھی کر سکتا ہے. مولا کیسے کرے گا؟ توجہ کرو, آخری بات ہے, مضمون تو بڑا طویل ہے, اس لیے میں نے اس 25 دسمبر کی مناسبت سے عیسائیوں کے نزدیک آج کا دن یوم عیسیٰ علیہ السلام ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے, اس لیے میں نے ذکر کر دیا. مریم علیہ السلام پریشان ہے, کھاؤں کیا, پیوں کیا, کہاں سے لاؤں. دنیا کا دستور ہے جب پیٹ میں درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, دیوار یا درخت کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو پکڑتا ہے آدمی, سہارا لیتا ہے. وہاں کھجور کا ایک ٹنڈ کھڑا تھا, سکا, نہ پانی نہ پات نہ پتا نہ کھجور لینا نہ دینا, یوں پکڑ رکھا ہے مریم علیہ السلام نے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے. فرمایا مریم تو میری خدائی کو ابھی نہیں سمجھی, تو اس کھجور کے درخت کو ذرا ہلا تو صحیح, اسے حرکت تو دے, الہی کیا ہوگا, یہ تو سکا ہے. فرمایا جو بغیر باپ کے بچے دے سکتا ہے, جو بغیر نرسوں کے پیدا کر سکتا ہے, وہ اس سکی کھجور کو ہرا کر کے تیرے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے. 1 سیکنڈ میں وہ کھجوروں کا درخت ہرا بھرا ہو گیا. دیر نہیں لگی, پکی پکی کھجوریں مریم علیہ السلام کی جھولی میں پٹ 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 یوں گر رہی ہیں, یوں اٹھا اٹھا کر کھانے لگی. پھر سوچتی ہے مولا پیاس تو پہلے بھی تھی, کھجوریں کھا کر اور پیاس لگ گئی. فرمایا دیر کیا ہے, اس پتھر پہ ذرا یوں انگلی تو کر. مریم علیہ السلام نے یوں انگلی کری, وہیں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا. لوگوں تمہیں میں قرآن کی کیا کیا باتیں بتاؤں. بیٹے کو ماں کہے گی بیٹا کھا لے, بیٹا پی لے. خامن کو بیوی کہے گی کھا لیجیے پی لیجیے. باپ کو بیٹی کہے گی, بہن اپنے بھائی کو کہے گی, رشتہ دار رشتہ داروں کو کہیں گے مریم مبارک ہو تجھے خدا کہتا ہے فکلی وشربی وقرری عینا, میری مریم کھا بھی اور پی بھی. کھجوریں کھا رہی ہے, پانی پی رہی ہے. جب پیٹ بھر گیا نا, یوں عیسیٰ علیہ السلام کو گھور گھور کے دیکھتی ہے, کہاں سے آ گیا, کیسے آ گیا, میں تیرا کیا کروں گی, کیا ہوگا. اللہ پاک بڑا کریم ہے, بعض مرتبہ وہ کڑوی آنکھوں سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا نا, پر میں مریم کڑوی آنکھوں سے اس کو نہ دیکھ. فَكُلِي وَاشْرِبِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا, کھجوریں کھا پانی پی, اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, او میرے رب کھجوریں بھی کھا لی پانی بھی پی لیا, اس کو میں ٹھنڈی آنکھوں سے کیسے دیکھوں, لوگ مجھے تانا ماریں گے, لوگ مجھے مہرا ماریں گے, لوگ مجھے پریشان کریں گے, ولیوں کو بدنام کریں گے, اللہ والوں کو بدنام کریں گے, اللہ کے نام لینے والوں کو گالیاں دیں گے, اللہ کے نام لینے والوں سے بددن ہو جائیں گے. لیکن رب بھی رب ہے نا, اللہ بھی اللہ ہے. فرمایا میں نے یہ اس لیے تھوڑا ہی دیا ہے کہ تو کھجوریں کھاتی رہ, پانی پیتی رہ, پہاڑوں میں بیٹھی رہ. اور اس کو لے کے دنیا میں آؤ, نیچے اترو پہاڑ سے, نیچے, ہاں نیچے اترو. یا اللہ یہی تو ڈر ہے, یہی تو غم مجھے کھائے جا رہا ہے. میں کیا منہ دکھاؤں گی لوگوں کو, قوم کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گی. اے کاش آج جوان کماری بچیوں کے دماغ میں یہ بات آئے, میں خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گی,
मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में शफाअत के लिए जाऊंगी, कहीं मेरा नबी ये ना कह दे निकल जा मेरी उम्मत से, तू तो बदकार है, तू तो बदमाश है। मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता जल्दी कर नीचे उतरो। या अल्लाह मैं क्या जवाब दूंगी, मैं क्या कहूंगी। फरमाया फइन्नमा तरयिन्न मिनल बशरि अहदा फकूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा। तू नीचे लेके गोद में चलिया, जो तुझसे बात करे तू कह देना मेरा बोलने का रोजा है, तू बोलियो ही ना, तुझे कलाम करने की कोई जरूरत नहीं। या अल्लाह मैं कलाम नहीं करूंगी तो और कौन। फरमाया हम कलाम करेंगे, जवाब हम देंगे, तू क्यों दे। तू कहते मैंने तो नजर मान रखी है, मेरा तो रोजा है। अब आई मरियम अलैहिस्सलाम गोद में बच्चा उठाकर नीचे कौम में। अल्लाह का हुक्म था ना, इस जमाने की अगर कोई नौजुबिल्ला होती असल तो ऐसी वही फेंक फांक के कहती चलो जी मैं अगर ये शुक्र है पहाड़ों में पैदा हो गया, यही फेंक देती हूँ इसको। गोद में उठाकर आई है नीचे, कौम सारी इकट्ठी हो गई। तुम्हारा भी यही हाल है ना, बुरा ना मानना अगर किसी मौलवी से किसी अल्लाह वाले से गलती हो जाए, पूरे मुल्क में ओहो हाय हाय, और खुद रात दिन खंजीर खाते भी हो, कोई पता नहीं, सारी जिंदगी बदमाशी में गुजार दो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए हमारा रब और है, तुम्हारा रब और है, ताकि सबको नजर आए। सारी कौम खड़ी थी, मरियम अलैहिस्सलाम पहले भी ऊंची खड़ी थी, उसको यहां मुंडे पे बिठा लिया ईसा अलैहिस्सलाम को। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अंगड़ाई ली और यूं खतीब बनकर खड़ा हो गया और फरमाया क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह। मेरी माँ को इल्जाम लगाने वालों, मेरी माँ को तुहमत लगाने वालों, मेरी माँ को परेशान करने वालों, आओ मैं तुम्हें बतलाऊं। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब व जालनी नबिया व जालनी मुबारका, मैं नबी बन कर आया, मैं बरकतें साथ लेकर आया, मैं अपनी माँ की झोली में कलाम करने आया। मैं तुम्हें बताऊंगा अल्लाह की तौहीद के पुजारी बन जाओ। 3 दिन के बच्चे ने जो तकरीर की, 16वें सिपारे सूरह मरियम के दूसरे रुकू का आधा आखिरी हिस्सा जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की 3 दिन की उम्र की तकरीर है। कुर्बान जाऊं उस बेनियाज की बेनियाजी पे, वो बगैर बाप के भी बच्चे पैदा करता है। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसली आदम, आदम अलैहिस्सलाम का बाप भी नहीं माँ भी नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यूं क्यों पैदा किया, क्या जरूरत पड़ गई थी अल्लाह मियाँ को, बाप कोई थुड़ गए थे, कम हो गए थे बाप? नहीं, अल्लाह ने जानकर अपनी कुदरत का किरशमा दिखाया। लोगों मैं बगैर बाप के पैदा करके ताजे नबूवत उड़ा सकता हूं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबरी अता करूंगा, नबूवत अता करूंगा। या अल्लाह इसको बगैर बाप के पैदा क्यों किया? और नबियों की तो माँ भी थी बाप भी थे। तवज्जो, आखिरी बात है, और नबियों की माँ भी हैं, दाई भी हैं, बाप भी हैं, इसको बगैर बाप के पैदा क्यों किया? फरमाया इसलिए कि मैंने इस नबी के मुंह से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत दिलानी है, काली कमली वाले की खत्मे नबूवत का ऐलान कराना है। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया है, ताकि मेरे महबूब की आमद का इतना डंका बजाए, इतना डंका बजाए और सबको पता चल जाए कि ये वाकई अच्छी बात सच्ची बात कह रहा है, इसलिए कि बगैर बाप के अल्लाह ने इसको बनाया है।
یعنی یہ بھی پیش خیمہ ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں پھر اللہ نے ذکر کر دیا, فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد. لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا, دنیا میں اس کا نام محمد ہوگا, آسمانوں میں اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس کی اتباع کرے گا کامیاب ہو جائے گا, جو اس کی اتباع نہیں کرے گا دنیا ہی میں برباد اور ذلیل ذلت کی موت مرے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک شرک و بدعت کی لعنت سے بچائے, کفر و نفاق سے بچائے, اپنی ذات کا پجاری اور پرستار بنائے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا شہدائی بنائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و ازواجنا سیدنا و بنات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. فقیر محمد ہمارا ساتھی ہے, نمازی ہے ہر جمعے کا, اس کی بیوی اسپتال میں داخل, اللہ تعالیٰ اس غریب کو تمام دکھ دردوں سے پریشانیوں سے حفاظت فرما, شفا کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا, سب کو نمازی بنا, ہم سب کو ہدایت عطا فرما. کافی سارے لوگ ساتھی انگلینڈ کے دوسرے ملکوں کے خط لکھتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی جھولیوں کو آباد فرما. اللہ پاک خیر و برکت سے مالا مال فرما. بھائی حاجی مشتاق احمد صاحب کے اللہ پاک نیک تمناؤں کو پورا فرما. ان کے ساتھ ایک ساتھی دوسرا جمعہ وہ بھی تشریف لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے قرضے کے معاملے کو آسانی سے اتارنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی جھولیوں کو آباد فرما. کوئی ساتھی ہے بچیاں بیمار ہیں, اللہ پاک شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. اسپتالوں میں گھروں میں جو پریشان حال ہیں بیمار ہیں, یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں, صحت کلی عطا فرما. یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما, نزول باران رحمت عطا فرما. مولا سارے پاکستان کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما, پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. یا عبد الرحمن کی والدہ کو بھی طبیعت خراب ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے, مولا اجڑوں کو بسا دے, الہی بچڑوں کو ملا دے. مولا کریم میرے مسجد کے مدرسے کے جتنے خدمت گزار لوگ ہیں سب کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما. یہ بھی دعا کرو میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی, اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قیامت تک توحید و سنت کے لیے آباد رکھے. اللہ پاک اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما, اس کو چلانے والوں کے تمام کائنات کے نظام کو چلا. یا اللہ ہم سب پر رحم کا معاملہ فرما. جتنے مسلمان مرد اور قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما, ساری امت کی مغفرت فرما. جتنے علماء مشائخ بزرگان دین دنیا